ہاں، یوٹیوب پر گیمز کے ذریعے پیسے کمانا، ویڈیو گیمز مثلاً پب جی وغیرہ کے ذریعے جو لوگ یوٹیوب پر پیسے کماتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام؟ عفنان صاحب ثوابی سے دیکھیے، یوٹیوب پر جو پیسے کمائے جاتے ہیں نا، وہ اس کانٹینٹ کے نہیں ہوتے جو آپ اس پہ ڈال رہے ہیں، بلکہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو ایڈورٹائزمنٹ اگر جائز چیز کی ہے تو پیسے بھی جائز ہیں، ایڈورٹائزمنٹ اگر ناجائز چیز کی ہے، جیسے شراب کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے یا کسی مووی کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، تو اس پہ ملنے والی ارننگ بھی حرام ہوگی۔ تو اس لیے اگر جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو پیسے حلال ہوں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کل یوٹیوب پہ جو جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا، وہ طریقہ اس کا ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ لڑکیاں آ جاتی ہیں اس میں، تو اس لیے اس میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ جو ارننگ ہوگی اس میں سے کچھ فیصد صدقہ کر دیا جائے ایک اندازے سے۔ باقی رہا مسئلہ پب جی کے ذریعے پیسے کمانا، تو میں نے بتایا کہ میری جہاں تک معلومات ہیں اس گیم کے ذریعے پیسے نہیں ہوتے، بلکہ جو ایڈورٹائز چلتے ہیں اس کے ذریعے پیسے ہوتے ہیں، اس کی ارننگ کا میں نے بتا دیا۔ لیکن ویسے پب جی کو گیم کے جو ہے نا، یا اس ٹائپ کے ویڈیو گیم کے سافٹ ویئر بنا کے ڈالنا اپنے چینلوں پہ لوگوں کو، یہ لوگوں کا ٹائم برباد کرنے والی بات ہے۔ پیسے کمانے کا کوئی اچھا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو۔ گیم بذات خود حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کے اچھائی میں سے یہ ہے، اسلام کی اچھائی میں سے کہ انسان لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ یعنی انسان صحیح مومن اسی وقت بنتا ہے جب بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک ایک سیکنڈ جو ہمارا گزر رہا ہے یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کروڑوں روپے بھی آپ دے دیں گے نا، یہ ٹائم نہیں واپس لیا جا سکتا، اور آخرت کی کروڑوں سال اربوں سال کی زندگی ہے، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہے۔ تو آپ اس کو پب جی جیسے فضول ترین کھیلوں میں ضائع کریں اور سارا دن نیٹ پہ بیٹھے رہیں اور کھیلتے رہیں، یہ بہت بڑی سفاہت اور بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت ہے۔ قبر میں جب پہنچیں گے تو اندازہ ہوگا ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، جب اہل جہنم میں جائیں گے تو اللہ ان سے کہے گا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بس ایویں تم نے کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے؟ تو اس لیے اپنا ٹائم ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے۔ میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، حرام تو بالکل جب ہوگا جب جوئے کی شکل میں آپ اس کو کھیلیں گے، لیکن یہ بہرحال مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ اہل ایمان لغویات سے بچتے ہیں۔ تو اگر آپ کو دماغی تفریح کے لیے کچھ کھیلنا ہی ہے تو ایسے کھیل کھیلیں جس سے صحت اچھی ہوتی ہے، جاگنگ کریں، ہارس رائڈنگ کریں، سوئمنگ کریں، اور اس طرح کے جو کھیل ہیں، والی بال ہے، اس طرح کے جو کھیل ہیں، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، جس سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ صحت کو اچھا رکھنا بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور ایسے کھیل کھیلنا جس سے سوائے دماغی تھکاوٹ کے اور بیکار ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ تو ایسا کھیل کھیلیں جس سے آپ کی باڈی کو بھی راحت ملے اور آپ کو ذہنی تفریح بھی ملے، اور تاکہ آپ اچھے کاموں میں، مفید کاموں میں ٹائم اچھی طرح گزار سکیں۔ جب صحت اچھی ہوگی تو اچھے کاموں میں ٹائم زیادہ اچھا گزار سکیں گے، آپ صحت خراب ہوگی تو اچھے تعمیری کام نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نیت سے کھیل کھیلنا چاہیے۔ اس لیے میں پب جی وغیرہ کا، میں کیا، کوئی بھی بڑا سنجیدہ بڑے علماء جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ویڈیو گیم کھیلے جاتے ہیں جن میں بہت زیادہ انہماک ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں۔ اب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بچے پب جی میں لگے ہوئے تھے۔ ابھی بقرعید کے دنوں میں انہوں نے بکرے لائے، تو بچے جو ہے نا وہ بکروں کو ٹہلا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، ٹائم زیادہ اس میں لگایا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بقرعید کے بعد وہ اپنے گھر میں بچوں کے لیے بکری خرید رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بھائی میں چاہتا ہوں بچوں کو ویڈیو گیم سے ہٹا کے اس کام میں لگا دوں، یہ پھر بھی اچھی تفریح ہے۔ یہ پھر بھی جو ہے نا جانور پالنا، آپ بکری نہیں پالتے، آپ بلی پال لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ اس سے پھر بھی اچھی تفریح ہے۔ تو کسی اور چیز کی طرف بچوں کو لگائیں آپ۔ انہوں نے کہا بچے جو ہے نا وہ جانور کو کھلائیں، بکری کا دودھ نکالیں۔ بکریاں پالنا، تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، نہیں تو کم از کم ان کو ایک تجربہ حاصل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اسی کو بزنس میں لا لیں بعد میں وہ۔ تو بچوں کے شوق کو ماں باپ جو ہے نا وہ لے جا سکتے ہیں کسی بھی طرف۔ آپ کو بکریاں سمجھ میں نہیں آتی، ظاہر ہے کراچی میں، شہر میں کہاں بکریاں لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی، کسی اور چیز میں لگا دیں آپ ان کو۔
سوئمنگ میں لگائیں، بچوں کو لے جایا کریں سوئمنگ پول، ان کو سوئمنگ سکھائیں، ان کو بولیں 1 گھنٹہ سوئمنگ کیا کرو، ہارس رائڈنگ سکھائیں ان کو، اس میں دلچسپی بڑھائیں۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ٹائم کو برباد نہ کریں۔ انسان اچھا نہیں لگتا ویڈیو گیم کے آگے بٹن دبا رہا ہے اور کھیل رہا ہے، یہ اشرف المخلوقات پر یہ چیزیں بالکل بھی زیب نہیں کرتی۔ اس لیے اپنا ٹائم بچائیں، اپنے آپ کو مفید کاموں میں کھپائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی، سونا ہو پیسے نہ ہوں تو زکوٰۃ کیسے دیں؟ میں نے میری ماں اور بیوی سے کہا آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے دیں گے؟ میں نے کہا کہ جو سونا ہے وہ بیچ دو، انہوں نے کہا یہ سونا ہے، اس کو چاہے بیچ دو یا جو کرو، سب تمہارے ذمے ہے، کیا اس صورت میں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ بھائی اگر انہوں نے سونا آپ کو ہینڈ اوور کر کے آپ کو مالک بنا دیا کہ ابھی آپ کا سونا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں، پھر تو ان پہ زکوٰۃ ختم ہو گئی، اب آپ پہ زکوٰۃ آ گئی ہے۔ اور اگر ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن ہمارے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، تو یہ سونا ہے، اس کو بیچو، جو پیسے آئیں اس میں زکوٰۃ دے دو، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سونا آپ کی والدہ بہن ہی کا ہے، اور آپ کی والدہ اور آپ کی وائف کا ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بیچ کے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو بہرحال سونے پر زکوٰۃ اگر فرض ہو تو کسی بھی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، چاہے سونا بیچ کے ادا کرنی پڑے۔ پہلی بیوی الگ ہونے کی دھمکی دے تو دوسری شادی کیسے کریں؟ آصف صاحب قطر سے۔ ایک بندہ دوسری شادی کرنا چاہے مگر پہلی بیوی کہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور بچہ بھی لے جائے گی، تو کیا کرنا چاہیے؟ شادی کرنی چاہیے۔ وہ چلی جائے گی، کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ، زمین پر ہی رہے گی، مریخ پہ نہیں جا سکتی وہ، یا تو اس کے سائنسدانوں سے تعلقات ہوں اور راکٹ کے ذریعے وہ اس کو چاند پہ لے جائیں، تو پھر تو گھبرانے کی بات ہے، یہیں رہے گی انشاءاللہ اسی زمین پہ۔ جب شادی آپ کی ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ واپس آ جائے گی، لیکن آپ نے اس کے حقوق پورے ادا کرنے ہیں، اس سے محبت میں کمی نہیں ہونے دینی، اس کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے۔ اتحیات کے آخر میں کون سی دعا پڑھیں؟ اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو آخر میں کون سی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ اتحیات کے آخر میں جب درود شریف پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اخپل طریقے سے، جسے پشتو میں کہتے ہیں، آپ خود سے دعا نہیں مانگ سکتے، کیونکہ نماز میں ایسا کلام جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اردو میں ہو، عربی میں ہو، انگلش میں ہو، کسی بھی زبان میں۔ تو اس لیے وہ دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ والی دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ والی دعا، جتنی بھی دعائیں قرآن و سنت میں آتی ہیں ساری پڑھ لیں، یا آپ ان میں سے ایک پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ سر کے بال کتنے بڑھانے چاہیے؟ سر کے بال کتنے بڑھانا سنت ہے؟ حسنین خان ٹیکسلا سے۔ دیکھیے، سر کے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹے والے رکھا کرتے تھے، کانوں کی درمیان تک بھی ہوتے تھے، کانوں کی لو تک، اور جب بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے تو کندھوں تک بھی آ جاتے تھے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹواتے تھے۔ تو اس میں علماء کیا بیان کرتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے، جتنے چاہیں بال رکھیں، پٹے والے بال آپ جتنے چاہیں رکھیں، لیکن یہ سنت دینیہ نہیں ہے بلکہ سنت عادیہ ہے، یعنی ایز اے کلچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں سب رکھا کرتے تھے، تو آپ نے بھی رکھیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی نبی کے عشق محبت میں رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی وہ دینی سنت نہیں ہے۔ چھوٹے بال بھی رکھ سکتے ہیں، بڑے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے چاہیں رکھیں، لیکن بال چاروں طرف سے برابر ہوں، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بستر پر سامنے کوئی بیٹھا ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بیڈ کے کنارے پر نماز پڑھی جا رہی ہے اور سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے تو کیا اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، امی عائشہ فرماتی ہیں، میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ تو یہ بذات خود ایک جائز عمل ہے اگر کوئی سامنے لیٹا ہوا ہے، لیکن اگر توجہ آپ کی بٹ رہی ہے اور دوسری ضرورت بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجبوری تھی، گھر بہت چھوٹا تھا تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جگہ نہیں تھی کہ وہ کہیں دور لیٹ سکیں یا دور بیٹھ سکیں، تو چھوٹے چھوٹے گھر تھے، غربت تھی، مسکنت تھی، ہمارے نبی نے اسی مسکینی میں زندگی گزاری ہے۔ آج بڑے بڑے گھر ہیں ماشاءاللہ، یہ ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ایسے موقع پہ چاہیے کہ نمازی کے سامنے کوئی لیٹے نہیں، کیونکہ اس سے آپ کی توجہ بٹے گی اس کی طرف، بار بار اس کی طرف ذہن جائے گا۔ نہ بیٹھے آپ کے سامنے کوئی، نہ لیٹے، اور نمازی کی طرف رخ کر کے بیٹھنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔